واقعہ معراج اور سائنس۔ واقعہ معراج ایسی حقیقت جسے سن کر سائنس اور سائنسدان دونوں ہی حیران ہیں۔ آج کا دور جو کہ صرف اور صرف سائنس کا ہے، جہاں صرف تھیوریز اور لاجک سے ہی بات کی جاتی ہے، چند ہی لمحوں میں کیا سے کیا حیران کن ایجادات ہو جاتی ہیں۔ انسان صبح کہاں اور شام کہاں پہنچ جاتا ہے، آج اس ملک تو دوسرے دن کسی اور ملک پہنچ جاتا ہے۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہی طے ہو جاتا ہے اور گھنٹوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں واقعہ معراج پر، ایک ایسی فضیلت والی رات جب یہ واقعہ معراج پیش آیا۔ آج جب کہ سائنس کا دور ہے، جب کہ لوگ چاند پر ہو کر آ گئے ہیں، سپر سونک ایئر کرافٹ تیار ہو گئے ہیں، ایسے جہاز تیار ہو رہے ہیں جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز گزرتے ہیں۔ کیا آپ نے محسوس کیا جب کوئی جہاز ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو اس جہاز کی آواز اس جہاز کے گزرنے کے بعد آتی ہے؟ اس کی اسپیڈ اس کی آواز سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز سفر ہونے لگ گیا ہے۔ جہاز تو چلا گیا لیکن آواز بعد میں آئی۔ یعنی اگر آج کا کوئی اور سائنسدان پوچھے کہ آج کے دور کے مقابلے میں کوئی معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سنتے جائیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا تھا۔ علماء بتاتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی ایک مہینے کا سفر، یعنی بیت المقدس سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کی راہ ہے۔ یعنی اگر کوئی گھڑ سوار 500 سال گھوڑا دوڑاتا ہے تو پہلے آسمان تک پہنچ پائے گا، پھر دوسرے آسمان تک مزید 500 سال کا سفر، یعنی 7 آسمان تک تقریباً 3500 سال تک کی راہ ہے، پھر سدرۃ المنتہا کا سفر، پھر لامکاں کتنا فاصلہ تھا کوئی یہ نہیں جان پایا، گویا یہ ہزاروں لاکھوں سال تک کا سفر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر میں طے کیا؟ روایت میں آتا ہے، علماء لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ طویل سفر کر کے لوٹے تو ان کے دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اور بستر مبارک ابھی تک گرم ہی تھا۔ یعنی ہم نے اتنی کم مدت میں سفر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل سفر چند ہی گھڑیوں میں طے کر لیا۔ اگر کوئی لاجک تلاش کرنا بھی چاہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اگر رب کن کہے تو سب ہو جاتا ہے، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا رب 6 دن کے اندر پوری کائنات بنا سکتا ہے، جب وہ اپنے بندے کو 7 آسمان کی سیر کرانا چاہے تو پلک جھپکنے میں ہی کروا دیتا ہے۔ اس کی قدرت کے لیے کیا ممکن نہیں ہے؟ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن میں روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھ لیے اور 100 سال تک شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ثابت ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔